السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کو ویلکم ہے جی ہماری اکیڈمی میں، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ جزاک اللہ سر۔ تو بہت عرصے سے آپ کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے تھے، اپنی پوڈ کاسٹ بنانے سے بھی بہت عرصے پہلے سے، اور ہمیشہ خواہش ہوتی تھی لیکن فار سم ریزن پروگرام نہیں بن پا رہا تھا۔ ایک تو خوشی ہے آپ سے مل کے بھی اور آپ کا نظام کو بھی دیکھ کے الحمدللہ۔ مثلا کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں جب مشکل واقعات پیش آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے پہلی دفعہ مثال قائم کی ہے کہ جو بھی حالات آئیں، آپ پہ جان لیوا حملہ ہو، کوئی نقصان ہو، تو آپ اس کے متبادل ارینجمنٹس بنائیں۔ مثلا ابھی ہم الحمدللہ اندر تشریف لائے تھے تو 3 لیول آف سیکیورٹی اور چیکنگ کے تھرو گزرے تھے، جہاں پہ ہر بندے نے بہت ہی پیار اور ادب سے، یعنی کہ وہ کوئی رف ہاؤسنگ والا کانسیپٹ نہیں تھا الحمدللہ۔ تو اس سے ہم بڑے خوش و سیٹسفائڈ تھے۔ سموسے ہمیں نہیں ملے، اچھا مل جائیں گے انشاءاللہ اسپیشل۔ وہ میرا خیال ہے اس کے بعد آپ کے لیے نا گرما گرم منگوائیں گے وہ، یہی بات ہے۔ علی بھائی سیدھا ہم ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں۔ جی جی۔ ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے بہت سارے سوالات ہمارے پاس تھے، لیکن ان کو ہم نے کنڈینس کیا ٹھیک ہے، آسانی کے لیے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ پہلا سوال جو آپ سے ہے، جو موسٹ ریلیجیس سرکلز کے اندر پرائیویٹلی ڈرائنگ رومز میں ڈسکشن ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس پہ کمپائلڈ ڈسکشن کسی کے پاس موجود اس طرح نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر شریعت نافذ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اور اگر نافذ ہوگی تو اس کی کیا شکل و صورت بنے گی؟ ویزا وی پولیٹیکل سٹرکچر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ویزا وی معاشرے کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ ویزا وی ملک کی فارن پالیسی شریعت کے مد نظر کیسے ڈیفائن ہوگی؟ شریعت کے صرف وہ قوانین لاگو ہو سکتے ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ مثلا سود کی حرمت، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے مکس گیدرنگ کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں کس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ ایسا نہ ہو، الگ یونیورسٹیز بنے۔ اس کے علاوہ جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی، لیکن اس کے لیے پاکستان میں اس طرح کی شریعت کو نافذ کرنا کہ جس کے اوپر سب کے سب متفق ہو جائیں، اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ مکاتب فکر کا اختلاف ہے۔ مکاتب فکر کا اختلاف وہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے توہین صحابہ کی سزا کے حوالے سے ایک بل میں اس کو، وہ پہلے سے سزا تھی، اس کو بڑھانے کی کوشش کی، خیر وہ صدر صاحب نے واپس کر دیا، لیکن ایک انہوں نے خام خواہ ایک معاملہ تو ایکٹیو کرنے جی 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 بالکل۔ اور وہ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو فائنل نہیں کریں گے، قانون بنانے کا فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک قوانین میں تو ہمیں پتہ ہے کہ 120 سے اگر آپ کراس کریں گے تو موٹر وے پہ آپ کا چلان